اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ ایک اللہ کو الہ واحد ماننے کے معنی اور تقاضے کیا ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کو الہ ماننے کے باوجود، اللہ کو الہ ماننے کے بعد وہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے سامنے اپنی زبان میں الہ کا جو مفہوم قرآن اور سنت کے اندر بیان ہوا ہے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اس کی وسعت اور ہماگیری کو سمجھ سکیں اور توحید کے تقاضوں کے مطابق ہمارا عقیدہ بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ایک الہ ہے۔ الہ اس طاقت کو، اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی غلامی کی جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ غلام کے لیے عربی زبان میں عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کا جینا، مرنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا سب کچھ مالک کی مرضی کے عین مطابق ہوتا ہے۔ تو گویا کہ عبد ہونے کے ناطے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا عمل سے ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہمارا عقیدہ بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ اس اللہ سے جس کو ہم الہ کہتے ہیں، انتہا درجے کی محبت ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جس کی عظمت مان کر اس کی پرستش، اس کی عبادت اور اس کی پوجا کی جائے، اور جس کی حمد و ثنا کی جائے، جس کے گن گائے جائیں، جس کی تسبیح و تقدیس وظیفہ حیات ہو، اور جس کے لیے نظر و نیاز پیش کی جائے، جس کے نام پہ قربانی کی جائے، جس کی رحمت کی امید ہو اور اس کے عذاب سے ڈرا جائے، جس سے جزا اور سزا کی امید بھی ہو اور اس کی پکڑ کا خوف بھی ہو، جس کو مالک و مختار، حاکم و فرمان روا، آقا اور قانون ساز مانا جائے، اور جس کے مطالبوں کو اس لیے پورا کیا جائے کہ وہ منعم اور محسن ہے، آقا اور مالک ہے، اور جس کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کی جائے، جس کے ضابطۂ حلال و حرام کے مطابق عمل کیا جائے، بلکہ بے چوں و چرا اس کو مانا جائے، اور جس کو سرچشمہ ہدایت اور تمام قوتوں کا مالک تسلیم کیا جائے، اور زندگی کا نظام جس کی مرضی کے مطابق بنایا اور چلایا جائے، وہ الہ اور معبود ہوتا ہے۔ جس کے اشارے پر جان و مال قربان کر دیے جائیں، اور جس کی رضا اور خوشنودی زندگی کا نصب العین اور مقصد قرار پائے، وہی الہ اور معبود ہوتا ہے۔ جس کی پناہ طلب کی جائے، جس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے، اور جس سے دعائیں کی جائیں، جس سے مشکل کشائی، حاجت روائی اور فدیات رسی کے لیے درخواست کی جائے، مصیبت کے وقت جس سے فریاد کی جائے، اور جس کے حاضر و ناظر و سمیع و بصیر اور علیم و خبیر ہونے کا یقین ہو، وہی ہستی ہے جو الہ اور معبود ہے۔ الہ اور معبود کی جو تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مولانا حالی نے اپنی مسدس میں جو بڑی مشہور و معروف ہے، الہ کا جو تصور پیش کیا ہے، وہ ان کی زبانی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں، ذات واحد عبادت کے لائق، دل اور زبان کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی محبت کا صدا دم برو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرہ ہے شرک سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلو صلو علیہ
صلو علیہ